السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں اچھی باتیں۔ آج میں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ کلیجہ پاڑ دیا اس تحریر نے، جب موت آئے گی تو یقین جانے کہ کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ مہربانی کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے وہ بھی ضرور پریس کریں۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف۔ آپ کے دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اس دنیا کے سب کام کاج جاری رہیں گے۔ آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا۔ آپ کا مال وارثوں کی طرف چلا جائے گا، اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا۔ موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ تمہارا نام ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ ڈیڈ باڈی کہاں ہے؟ پھر جب وہ جنازہ پڑھنا چاہیں گے تو کہیں گے کہ جنازہ لائے۔ پھر جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے کہ میت کو قریب کر دے۔ آپ کا نام ہرگز نہ لیا جائے گا۔ مال، حسب و نسب، منصب اور اولاد کے دھوکے میں نہ آئے۔ یہ دنیا کس قدر زیادہ حقیر ہے، اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کس قدر عظیم ہے۔ آپ پر غم کرنے والوں کی 3 اقسام ہوں گی۔ نمبر 1، جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں وہ کہیں گے ہائے مسکین، اللہ اس پر رحم کرے۔ نمبر 2، آپ کے دوست چند گھڑیاں یا چند دن غم کریں گے، پھر وہ اپنی باتوں اور ہنسی مذاق کی طرف لوٹ جائیں گے۔ نمبر 3، آپ کے گھر کے افراد کا غم گہرا ہوگا، یقیناً وہ کچھ ہفتے یا کچھ مہینے یا 1 سال تک غم کریں گے، اور اس کے بعد وہ آپ کو یادداشتوں کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا، اور آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائے گی، اور وہ ہے آخرت۔ پھر آپ سے زائل ہو جائے گا آپ کا نمبر 1 حسن، نمبر 2 مال، نمبر 3 صحت، نمبر 4 اولاد، نمبر 5 آپ اپنے مکانوں اور محلات سے دور ہو جائیں گے، نمبر 6 شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گا۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے ابھی سے کیا تیاری کی ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی محتاج ہے، اس لیے آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ نمبر 1 فرائض، نمبر 2 نوافل، نمبر 3 پوشیدہ صدقہ، نمبر 4 نیک اعمال، نمبر 5 تہجد کی نماز، نمبر 6 اور اچھے اخلاق کی طرف، شاید کی نجات ہو جائے۔ مرنے والے کو اگر دنیا میں واپس لوٹایا جائے تو وہ صدقہ کرنے کو ترجیح دے گا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق۔ ترجمہ، اے میرے رب، تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز ادا کر لوں، یا میں روزہ رکھ لوں، یا میں حج اور عمرہ کر لوں۔ علماء کہتے ہیں کہ میت صرف صدقے کا ذکر اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی موت کے بعد اس کے عظیم مسارات دیکھتی ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کریں، اور بہترین چیز جس کا
آپ ابھی صدقہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کے وقت میں سے 10 سیکنڈ ہے۔ آپ خیرخواہی اور اخلاص کی نیت کے ساتھ اس تحریر یا اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ اس تحریر یا ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو یاد دہانی کروانے کی کوشش کریں گے تو قیامت کے دن اسے اپنے ترازو میں پائیں گے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔